بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نماز کو شروع کیا۔ نماز میں ہم نے چند ویڈیوز بنائے۔ نماز کے فرائض ہم نے بیان کیے، سنت بیان کیے، واجبات بیان کیے، مکروہات بیان کیے۔ نماز کا طریقہ ہم نے بتایا کہ ہم نماز کیسے کریں گے۔ اس کے بعد آج ہم جو ویڈیو بنائیں گے وہ ہے عورت نماز کیسے کریں گی۔ عورت کی جو نماز ہے وہ مردوں سے تھوڑا سا الگ ہے اور اس کے مسائل الگ ہے، تو ہم عورتوں کی نماز کے جو مسائل ہیں ہم وہ بیان کریں گے۔ عورت پر نماز کی فرضیت کیا ہے؟ عورت پر بھی 5 وقت کی نماز ویسے ہی فرض ہے جیسے مرد پر ہے۔ حیض یعنی ماہواری اور نفاس، بچے کی پیدائش کے بعد خون جو آتا ہے، ان دنوں میں نماز معاف ہے۔ عورتوں کے لیے ان دنوں میں نماز معاف ہے، یعنی حیض کے دوران، نفاس کے دوران، اس دوران میں عورتوں کے لیے نماز معاف ہے۔ ان دنوں میں جو نماز فوت ہو، یعنی ان دنوں میں جو نماز فوت ہوئے ہیں ان کی قضا نہیں ہے، اس عورت پر اس کی قضا نہیں ہے۔ نمبر 2، عورتوں کی نماز کی شرطیں۔ نماز صحیح ہونے کے لیے عورت پر یہ چیزیں لازم ہے۔ کون سے چیزیں ہیں؟ نمبر 1، طہارت یعنی وضو یا غسل کرنا، اس پر لازم ہے۔ نمبر 2، پاک کپڑے۔ نمبر 3، پاک جگہ۔ نمبر 4، قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 5، وقت پر نماز ادا کرنا۔ نمبر 6، پردہ یعنی ستر عورت، یعنی عورت کو چھپانا۔ یہ 6 چیزیں ہیں، اس پر یہ فرض ہے۔ نمبر 3، عورت کا ستر نماز یعنی پردہ۔ نماز میں عورت کے لیے پورا جسم چھپانا فرض ہے، صرف چہرہ، دونوں ہاتھ اور پاؤں مستثنی ہے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ اور پاؤں یہ مستثنی ہے، اس کے علاوہ سارا بدن یعنی سارا جسم چھپانا ہوگا۔ لیکن بعض فقہا کے نزدیک پاؤں بھی چھپانا ضروری ہے، خاص طور پر شافعی اور حنبلی فقہ میں ہے، یعنی ہمارے نزدیک یہ تو جائز ہے، دونوں ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ یہ مستثنی ہے، اور بعض شافعی اور حنابلہ میں یہ لازم ہے کہ وہ اس میں پاؤں چھپانا بھی ہے۔ بال، کان، گردن، بازو، کلائیاں سب ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر بال یا جسم کا چوتھائی حصہ کھلا رہا اور اتنے وقت میں نماز مکمل کر لی تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، عورت کا اذان و اقامت دینا۔ عورت پر اذان اور اقامت واجب نہیں، یعنی عورت پر اذان اور اقامت واجب نہیں۔ اگر عورت باجماعت نماز پڑھے تو بھی اذان و اقامت کی حاجت نہیں۔ اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بھی اس کے لیے اذان اور اقامت کی حاجت نہیں۔ نمبر 5، عورتوں کی جماعت۔ عورت کے لیے گھر میں تنہا نماز پڑھنا افضل ہے، یعنی عورتوں کے لیے گھر میں تنہا نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ اگر عورتیں جماعت سے پڑھے تو بھی درست ہے، لیکن اگر جماعت سے پڑھے تو درست ہے، لیکن امام عورت سب کے درمیان کھڑی ہوگی، یعنی جو
امام بنی ہے وہ سب کے درمیان کھڑے ہوں گے، مرد کی طرح آگے نہیں، یعنی مردوں کی طرح آگے نہیں کھڑی نہیں ہوگی۔ عورت نمبر 6، عورت کی قرات، آواز سے پڑھنا، یعنی قرات کرنا آواز سے پڑھنا، یعنی بلند آواز سے پڑھنا۔ حنفی فقہ میں عورت پر لازم ہے کہ وہ تمام نمازیں آہستہ آہستہ آواز میں پڑھے، یعنی عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ آہستہ آواز سے پڑھے، بلند آواز سے نہیں پڑھے۔ یہ فقہ حنفی میں ہے، اور دوسرے مذاہب کا جو مذہب ہے اب ہم وہ بیان نہیں کریں گے، صرف فقہ حنفی کے مطابق ہم مسائل بیان کریں گے۔ تو یہ ہو گیا فقہ حنفی کے مطابق یہ لازم ہے کہ وہ تمام نمازیں آہستہ آواز سے پڑھیں۔ تو یہ چند مسائل ہم نے بیان کی، یہ آپ پر لازم ہے کہ یہ عورتوں تک پہنچائیں، اور عورتوں جس عورت نے یہ سن لیا اس کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرے عورتوں کو یہ مسائل بیان کریں گے۔ اکثر عورتیں اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے، اور سارا زندگی اس طرح گزر جائے گا، لیکن اس کی نماز کی بالکل اس کو معلومات نہیں کہ ہم نماز کیسے ادا کریں گے، کیسے پڑھیں گے۔ تو آپ پر یہ لازم ہے کہ یہ ان عورتوں کو تک پہنچائیں۔ جزاکم اللہ۔